جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مانیٹرسٹ اکانومسٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو منی سٹاک ہے، سٹاک آف منی یعنی منی سپلائی جو ہے، وہ انٹرمیڈیٹ ٹارگٹ ہے کس کا، مانیٹری پالیسی کا، منی سپلائی جو ہے۔ اور کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ جب منی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے تو منی سپلائی میں اضافہ ہونے کے نتیجے میں لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا، انکم میں جب اضافہ ہوگا تو ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا تو پھر پرائسز میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مانیٹرسٹ اکانومسٹ ہے۔ یہ مانیٹرسٹ اکانومسٹ کے مطابق منی سٹاک کو کیا ہے منی سٹاک ایک انٹرمیڈیٹ اکنامک پالیسی آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس اپروچ کو منی بیس کنٹرول اپروچ بھی کہتے ہیں، اور اس کے یہ ایلیمنٹس ہیں جو میں ابھی آپ کو ڈسکس کرتا ہوں۔ ایکچولی جو منی بیس کنٹرول ایلیمنٹس ہیں یا اس میں جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم منی سٹاک کو میئر کرتے ہیں تو دو طرح سے کرتے ہیں منی سٹاک کو۔ ایک کو نیرو میئر آف منی بیس کہتے ہیں، اور دوسرے کو ہم براڈ میئرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ میں آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں۔ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ منی سٹاک کو میئر کیسے کیا جاتا ہے۔ تو وہ دو طرح کے ہیں، میں نے بھی آپ کو بتایا۔ ایک نیرو ہے، نیرو میئرز ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ براڈ میئرز ہیں۔ جو نیرو میئرز ہیں منی سٹاک کو میئر کرنے کے لیے، تو انہیں ہم نیرو مانیٹری ایگریگیٹس کہتے ہیں، اور دوسرے جو ہوتے ہیں براڈ میئرز ان کو براڈ مانیٹری ایگریگیٹس کہتے ہیں۔ جو نیرو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جناب آپ کی کرنسی یعنی کرنسی نوٹس، کوائنز اور بینک اون آپریشنل بیلنسز، بینک کے جو اپنے بیلنسز ہوتے ہیں نا، کس کے پاس بھلا؟ ود دی سینٹرل بینک یا ایٹ دی سینٹرل بینک، یہ شامل ہوتے ہیں، یعنی تین چیزیں: نوٹس، کوائنز اور بینک کے اپنے آپریشنل بیلنسز جو کہ سینٹرل بینک کے پاس ہوتے ہیں۔ جو براڈ میئرز ہوتے ہیں اس میں آل بینک ڈپازٹس ریلیٹڈ ٹو کسٹمرز پلس اس میں wide range of financial assets، یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیرو میئر ہے اور براڈ میئر ہے ان میں فرق سمجھ آ گیا آپ کو، کہ اس میں تمام، یعنی براڈ میئر کے اندر یہ میں دو طرح کے بات کر رہا ہوں، ایک نیرو میئرز اور دوسرا براڈ میئرز۔ اس میں نوٹس ہوتا ہے، کوائنز ہوتا ہے، اور بینک کے اپنے آپریشنل بیلنسز ہوتے ہیں جو کہ سینٹرل بینک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو براڈ میئرز ہوتے ہیں اس میں آل بینک ڈپازٹس ہوتے ہیں، تمام
جو کہ کسٹمر کے جتنے بھی ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں، پلس اس میں بہت سارے فائنینشیل ایسٹس بھی شامل ہوتے ہیں. یہ آل بڑا امپورٹنٹ ہے. تمام بینک ڈپازٹس ریلیٹڈ ٹو کسٹمرس پلس a wide رینج آف فائنینشیل ایسٹس ہوتا ہے براڈ میجرس کے اندر. اس کے اندر کوائنس، نوٹس اور بینک کے اپنے جو آپریشنل بیلنسز ہوتے ہیں، کن کے ساتھ؟ سینٹرل بینک کے ساتھ، صرف وہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ کلیئر ہوگی بات آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اگر اور واضح کر لیں تو دو تین چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں. ایک ہوتا ہے ایم نوٹ. ایم نوٹ کو کہتے ہیں ایچ، ایچ کو کہتے ہیں ایم بی، اور یہ ہوتا ہے سی پلس آر. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایم نوٹ کو مانیٹری بیس. تو مانیٹری بیس یا یہ مانیٹری بیس مینس ایچ اپنا ایم بی، اور ایچ کا مطلب ہوتا ہے ہائی پاورڈ منی. اس کو ہم ایم نوٹ کہتے ہیں. اور اس کے دو ایلیمنٹ ہیں. سی کا مطلب ہے کرنسی ان سرکولیشن، اور آر کا مطلب ہے ریزروز. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز ہوتی ہے ایم ون. ایم ون ہوتا ہے جی سی پلس ڈیمانڈ ڈپازٹس. اور ایم ٹو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس میں سارا ایم ون شامل ہوتا ہے پلس آل ڈپازٹس آف کسٹمرس پلس فائنینشیل ایسٹس ہوتے ہیں کچھ. یہ اب آپ کے سامنے آ گیا. ایم ون جو ہے یہ نیرو منی ہے، اور ایم ٹو جو ہے یہ براڈ منی ہے. ٹھیک ہے. اور ایم نوٹ جو ہے وہ مانیٹری بیس ہے. تو یہ کچھ چیزیں مزید سمجھ آ گئی ہوں گی آپ کو. اچھا اب آگے چلیں تو یہاں پر یہ ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس حوالے سے. جیسے جیسے دل کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر. وہ دل کیا کرتا ہے؟ وہ بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انگوٹھے میں سے لے کے سر تک جو ہے وہ خون کو سرکولیٹ کرتا ہے. جہاں پر سرکولیشن جو ہے وہ جہاں پہ فار ایگزامپل خون نہ پہنچا تو وہ حصہ ڈیڈ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جو سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، وہ بھی سرکولیٹ کرتا ہے بلڈ کو. اور وہ بلڈ کیا ہے؟ وہ منی ہے. منی کی سرکولیشن کو وہ دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر منی سپلائی کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ کو بڑھ گیا کس سے؟ جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ سے، تو پھر ملک کے اندر یا اکانومی کے اندر پرابلم ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے یہ بالکل ویسے ہی بات ہے جیسے ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جائے، ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے، تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے سینٹرل بینک بھی اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے کہ جو منی سپلائی ہے، منی سپلائی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اتنا ہی رہے جتنا آپ کے ملک میں چیزیں پیدا ہوئی ہیں، یعنی جی ڈی پی جو ہے آپ کی اس کا گروتھ ریٹ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ منی سپلائی کا گروتھ ریٹ اور جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ سینٹرل بینک کوشش کرتا ہے اپنے ٹولز کے ذریعے کہ ان کو برابر رکھا جائے. سینٹرل بینک کا یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہے. ٹھیک ہے نا جی.
کہ ان کے آپس میں وہ نہ ہو، کیونکہ اگر ان میں انیکوالٹی آئے گی تو پھر اکنامک ایشوز کریٹ ہوں گے۔ اسی طریقے سے پھر سینٹرل بینک یہ دیکھتا ہے کہ منی جو منی سپلائی ہے اس کو اگر ہم نے کیا کرنا ہے، کم کرنا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے فار ایگزامپل اگر وہ سمجھتے ہیں کہ منی سپلائی بہت زیادہ ہے، یعنی منی سپلائی جو ہے، منی سپلائی کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ زیادہ ہے کس سے، جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ سے، تو پھر اب پرابلم کریٹ ہو جائے گا نا۔ اس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جب بھی منی سپلائی میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی انکم میں اضافہ ہوگا، ایگریگیٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اور پرائسز میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب سینٹرل بینک یہ چاہے گا کہ وہ کیا کرے، وہ ریسٹرکٹ کرے، ہے نا، وہ ریسٹرکٹ کرے کس کو، منی سپلائی کو۔ تو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہے، ریسٹرکٹ مطلب کہ کم کرے، تو اس کے لیے کیا کر سکتا ہے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اپنے ٹولز کو یوز کرنا پڑے گا، اور وہ ٹولز میں کیا کرے گا کہ نمبر ون وہ سی آر آر جو ہے اس کو بڑھائے گا، پھر ایس ایل آر کو بڑھائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب سی آر آر کو بڑھائے گا تو کیش ریزرو ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی، تو بینکس جو ہیں ان کی ان دونوں کے نتیجے میں، یعنی بینکس جو ہیں وہ لون نہیں دے پائیں گے جتنا وہ چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی آف منی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ سپلائی آف منی کم ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو گورنمنٹ بورونگ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، کہ گورنمنٹ بورو نہ کریں، اس کو لمیٹنگ کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ بورو کر کے پھر منی سپلائی بڑھتی ہے نا، تو وہ گورنمنٹ کو پیسہ ملے گا تو پھر دوبارہ سے منی سپلائی میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر گورنمنٹ کو لون نہ دیا جائے تو منی سپلائی میں کیا ہو جائے گی، کمی آ جائے گی۔ اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ منی سپلائی کو کیا کیا جائے، ریسٹرکٹ کیا جائے، یعنی منی سپلائی کو کیا کیا جائے، کم کیا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنے ٹولز کو یوز کیا ہے، انہوں نے گورنمنٹ کو لون دینا بھی کم کر دیا، سی آر آر بھی بڑھا دیا اور ایس ایل آر بھی بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ یہ کہ یہاں پر ڈی ڈی کا مطلب شاید آپ کو میں نے نہیں بتایا، ڈی ڈی کا مطلب ہے ڈیمانڈ ڈپازٹس، سی کا مطلب کرنسی ہے،